السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب قدر کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو آج آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ چند ضروری باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب قدر، دوستو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں بڑی فضیلت احادیث کے اندر میں آئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے شب قدر کی رات میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، یعنی اس کی رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو مغفرت کا ہو جانا ہی یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہی ایک فضیلت ہوتی تو بھی جو کافی ہوتا کہ شب قدر کو جو پانے کے لیے، لیکن شب قدر کے اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ شب قدر کے اندر میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے کہ ایک فضیلت قرآن کریم میں آئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ شب قدر کی رات میں اگر کسی شخص نے عبادت کر لیا تو ایسا گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ اس نے عبادت کے اندر میں گزار دیا۔ اور 1000 مہینے کے جو بنتے ہیں سال، کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کسی شخص نے اس رات کے اندر میں اگر عبادت کا اہتمام کر لیا اور وہ رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو رات ہے یہ بہت زیادہ اہم رات ہے شب قدر کی، اور یہ 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہٰذا 5 رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بلکہ کوشش تو یہ ہو ہماری کہ آخر کے جو عشر آخر کے جو 10 دن ہیں، وہ 10 دنوں کے اندر میں بھی خوب عبادت کا جو اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر چاند اگر 29 کا ہوتا ہے تو بھی جو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر ان 10 دنوں کے اندر میں آپ نے عبادت کا اہتمام کر لیا۔ بہرحال دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ شب قدر کی 5 راتیں، ان 5 راتوں میں سے چوتھی رات ہے آج کی رات کے اندر میں زیادہ تر شب قدر جو ہے یہ اللہ والوں کو دکھلائی گئی ہے، اور زیادہ تر جو آج کی رات میں شب قدر دیکھی گئی ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کرے کہ آج کی رات تو کم سے کم آپ نے سارے کام کاج چھوڑ کر آپ نے اپنے کام پہ لگ جانا ہے، اور انشاءاللہ آج خوب جو ہے عبادت کرنا ہے۔ سارے کام چھوڑ کر صرف ایک کام کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ہو، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ یہ سارے کام جو ہے آپ نے آج کی رات میں جو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج قرآن کریم مکمل ہوتا زیادہ تر مساجد کے اندر میں، زیادہ تر مساجد کے اندر میں قرآن کریم آج ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کرے کہ یہ جو ختم کی مجلس ہوتی ہے بہت مبارک ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کوشش کرے آپ شرکت کرنے کی اور دعا کرنے کی، کیونکہ اس رات میں قرآن کریم کیونکہ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ ضرور جو ہے آپ اس کے اندر میں شرکت کریں۔ تیسرا ایک اہم کام یہ ہے کہ باقی کے جو اب 3 دن رہ گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن شریف ختم ہو گئی لہٰذا تراویح ختم ہو گئی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ باقی کے 3 دنوں کے اندر میں بھی ہم تراویح پڑھنے کا جو اہتمام کریں، کیونکہ جس طرح سے قرآن کریم کو سننا ایک الگ سنت ہے، تو جس طرح سے قرآن کریم کو سننا سنت ہے، اسی طرح سے پورے رمضان میں تراویح پڑھنا بھی یہ ایک الگ سنت ہے۔ اس لیے پورے رمضان میں ہمیں تراویح پڑھنے کی جو کوشش کرنی چاہیے، اور باقی کے جو 3 دن ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دوستو باقی کے 3 دن تو اور زیادہ آسان ہے، سورہ تراویح ہوتی ہے زیادہ تر، تو انشاءاللہ چند منٹ کے اندر میں، چند گھنٹے کے اندر میں، آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر میں ماشاءاللہ تراویح آپ کی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہمت کریں انشاءاللہ، اللہ آپ کے اس کے اوپر میں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کیا معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اس میں کوتاہی نہ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خریداری ہم کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم وقت جو اپنا لگائیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ، کم سے کم جو اپنا وقت لگائیں، اور خود اپنے لیے خرید رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب پڑوسیوں کے لیے بھی جو ہے اس کا جو خیال فرمائیں، اس طرف بھی جو توجہ فرمائیں، اور کم سے کم وقت لگائیں، اور ایسے وقت میں جائے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ آپ نے صدقۃ الفطر کا جو اہتمام کرنا، جتنا جلدی ہو سکے صدقۃ الفطر جو ادا کرتے۔ صدقۃ الفطر آپ جانتے ہیں کہ 4 چیزوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، گیہوں کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، کشمش کے ذریعے سے، اور کھجور کے ذریعے سے۔ اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دو اس اعتبار سے جو اس چیز کے ذریعے سے آپ جو ہے صدقۃ الفطر نکالیں۔ صدقۃ الفطر آپ کے یہاں مارکیٹ میں، آپ جس علاقے میں رہتے ہو ہندوستان کے یا دوسرے ملکوں کے اندر، جہاں بھی آپ رہتے ہو وہاں مارکیٹ کے اندر میں ریٹ معلوم کریں گیہوں کا کیا ریٹ ہے۔ جو ریٹ ہوگا اس اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت آپ نے جو دے دینا ہے، یا 1.25 کلو گیہوں دے دینا ہے۔ اسی طرح سے جو کا آپ ریٹ معلوم کریں 3.5 کلو، اور اسی طرح سے کشمش، کھجور، یہ سب 3.5 کلو۔ اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے بازار کے اندر میں، درمیانی ریٹ، وہ دیکھ کر جو ہے آپ نے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر نکال دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو آسانی ہوگی، اور آپ کا روزہ بھی اللہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ جو رمضان میں کمی کوتاہی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی جو معاف فرما دیں گے۔
انشاءاللہ اس کا بہترین بدل بھی عطا فرمائیں گے، اور غریبوں کی بھی انشاءاللہ آپ کو دعائیں لگیں گی۔ اور آخری اور لاسٹ بات یہ ہے کہ دوستو، جس طرح سے ہم نے رمضان میں ماشاءاللہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کیا، اپنے تراویح کا اہتمام کیا، بہت ساری عبادتوں کا اپنے اہتمام کیا، قرآن شریف کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اچھی بات سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، زبان کو بچاتے رہے، ہاتھوں کو بچائے، پیروں کو بچائے، آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی۔ تو جس طرح سے آپ نے رمضان مبارک کے اندر میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہے، مساجد کو آباد کرنے کی بڑی فکر کی ہے، ماں اور بہنوں نے بھی ماشاءاللہ، آپ حضرات نے بھی جو اپنے گھروں کے اندر میں جو میری ماں اور بہنیں دیکھ رہی ہے، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے گھر کے اندر 5 وقت نماز کا اہتمام کیا، آپ کے بچوں نے دیکھا اور وہ بھی جو ہے نمازوں کے اندر میں لگے، آپ نے روزہ رکھا، بچوں نے روزہ رکھا، مبارک ہو ان ماؤں کو کہ جن کے بچے بھی ماشاءاللہ اس وقت روزے رکھ رہے ہیں، معصوم بچے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو میں ان تمام ماؤں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ ماشاءاللہ آج آپ کے بچے پورا روزہ رکھ پا رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے رمضان میں نماز کا اہتمام کیا، آپ نے ساری زندگی آخری سانس تک انشاءاللہ آپ نے اسی طرح سے 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور آخری سانس تک انشاءاللہ روزے کا بھی جو اہتمام کرنا ہے۔ آج کی رات میں آپ یہ عزم ضرور کر لیں کہ انشاءاللہ آج یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ میں کبھی جو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہ عزم کر لیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں ہیں جو اس وقت نماز، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسی سچویشن کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہوں، تو شب قدر کی رات میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے اعتبار سے جو بھی ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آیت کریمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یہ سب ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس رات کو آپ نے بھی جو نہیں گوانا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر خوب اللہ سے جو مانگے، یہ سب کام تو آپ کر سکتے ہیں، چاہے نماز نہ پڑھ رہے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی اگر حالت ہے، سچویشن ہے، تو ہم یہ کام جو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ حضرات سے ایک اہم گزارش ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے لاسٹ، یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں ماشاءاللہ، ہمیں اس سے جو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں آپ کا چینل سبسکرائب کرنا نہیں آتا۔ تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ آپ جو یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں نیچے میں، یعنی آپ کے موبائل میں آپ دیکھیں بازو میں ہماری تصویر ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا سبسکرائب، یعنی ریڈ لائن میں لکھا ہوا، تو آپ اس کو جو ہے پریس کریں، دبائیں آپ اس کو۔ تو جیسے دبائیں گے تو وہ یعنی سرما کلر ہو جائیں گا۔ اس کے بعد بازو کے اندر میں بیل آئیکن آپ کو دکھیں گا، یعنی گھنٹی دکھیں گی، اس کو جو آپ دبائیے، اس کو دبانے کے بعد جو ہے آپ اوپر میں آل کے آپشن کو جو دبا دیجیے، تو اس طرح سے آپ ہمارے سبسکرائبر بن جاتے ہیں۔ اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے آئندہ جو ہے، ابھی ہمیشہ کے لیے آپ ہمارے سبسکرائبر بن گئے، فیملی ممبر بن گئے، تو آئندہ اب اس کو آپ بار بار ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگلی بار جو ہے آپ صرف لائک کی جو بٹن ہوتی ہے اس کو جو آپ دبائیں۔ اور دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رات میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک ہے مشاہن، کینہ پرور۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، تو نکال کر پھینک دیجیے۔ کیونکہ اگر کینہ اور حسد کے ساتھ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی ساری عبادتوں پہ پانی پھر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم الحسد، بچو جلن سے، حسد سے بچو، کیونکہ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آگ کس طرح سے کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد، جلن جو ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسد سے جو اپنے آپ کو بچائے، جلن سے اپنے آپ کو بچائے، رشتہ داری کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور شراب کو پینے سے جو اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ کینہ پرور ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، قاطع رحم ہو، شراب کا عادی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو اگر ان 4 میں سے کوئی جرم ہمارے اندر ہے تو اس کو جو آج ہی ختم کر دے، اور آج سے عزم کر لیں انشاءاللہ، کہ ارادہ کر لے پختہ کہ میں آج کے بعد سے کبھی بھی جو ہے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ اور اسی طرح سے میں جو شراب پی رہی ہوں وہ یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ میں زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی طرح سے جو لوگ جو ہے اپنے دلوں میں کینہ رکھ رہے ہو، حسد اور بغض کسی کے لیے رکھ رہے ہو، تو یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ میں آج کے بعد سے اپنے دل کو جو ہے صاف رکھوں گا، صاف ستھرا جو رکھوں گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے دوستو
اگر ہم ان چیزوں کا خیال کر لیے انشاءاللہ تو بڑی خوبصورت زندگی ہو جائیں گی. اور آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان میں جیسی زندگی آپ کی خوبصورت گزر رہی ہے باقی 11 مہینے بھی اچھی جو گزارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو جو بہتر سے بہتر بنائیں. اس وقت ملک کے حالات انتہائی خوفناک خطرناک چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں رونا دھونا ہر طرف جاری ہے، موتیں کثرت سے ہو رہی ہے اور مارا جا رہا ہے، بے قصور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے چاروں طرف. بہت بدترین حالات ہے. ایسے وقت کے اندر میں ہمارا جو ہے مل جل کر رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حسد کینے کو نکال کر خوب مل جل کر رہیے. اور میں آپ کو پہلے سے ہی عید کی جو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت عید کی ساری خوشیاں ساری راحتیں آپ کو عطا فرمائے. ہر طرح کی آفت مصیبت سے اللہ تمام مومن بھائیوں کی اور مومن عورتوں کی جو ہے بچوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ خوشی کا دن اللہ صحیح جو ہے سب کو جو ہے عطا فرمائے. کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے دن کے اندر میں ظالموں کی طرف سے کچھ معاملات ہو اور یہ خوشیاں جو غم میں چینج ہو جائے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح کے حالات سے جو اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو جو خوب خوشیاں نصیب فرمائے. آپ جو ہے خصوصاً آج کی رات میں اور باقی جو ایک اور رات باقی ہے شب قدر کی، اس کے اندر میں بھی آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں.